السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نمان، ویلکم کرتا ہوں آپ کا اس ٹی وی کی ویڈیو میں۔ تو گائس، اس ویڈیو میں جو مرزا علی نے بیان دیا ہے وہ کہا ہے کہ بھئی قرآن مجید میں حکم آیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی اطاعت کرنی ہے آپ نے۔ اب یہ بات کدھر کو جا رہی ہے اور انہوں نے کس بیس پہ، کس دلیل پہ یہ بات کی ہے کہ بھئی اللہ کی اطاعت کرنی، رسول کی اطاعت کرنی اور امام ابو حنیفہ کی بھی اطاعت کرنی ہے؟ قرآن میں ہے۔ اب یہ مرزا علی نے بیان دیا ہے کہ کس نے بات کی ہے، کیا اس میں حقیقت ہے؟ دیکھتے ہیں مرزا علی اس بات کو کس طرح کھول رہے ہیں۔ تو امید کروں گا میری ویڈیو کو پسند آئے گی، اس کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیں ویڈیو کی طرف۔ ہمارے محلے میں نا جب کئی لوگ میری وجہ سے گمراہ ہونے شروع ہوئے انورٹڈ کامرس میں، ایک دیوبندی مفتی انہوں نے بلا کے نا درس کروایا اور آیت کے ایک ٹکڑے پہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، سورہ نساء نمبر 59، اور اس سے انہوں نے امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقلید ثابت کی کہ اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور امام حنیفہ کی۔ حالانکہ امام حنیفہ کی یہ بھی تقلید نہیں کر رہے، کیونکہ امام حنیفہ کو کینگرو کا نہیں پتا، ان کو قطبین پہ نماز کا مسئلہ نہیں پتا کہ 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، ان کو انتقال خون کا نہیں پتا، پوسٹ مارٹم کا نہیں پتا، ویڈیو کیمرے کا نہیں پتا جس کے آگے سے مولوی ہٹتے نہیں ہیں۔ یہ تو آج کے اجتہاد تو قیامت تک جاری ہے۔ آج کے تو زیادہ تر مسائل تو امام حنیفہ کے دور کے مسائل نہیں تھے۔ تو اولی الامر منکم، اولی الامر منکم خلیفۃ المسلمین کے بارے میں اس پہ ہی وہ پورا اس نے لیکچر دیا۔ تو وہاں ہمارے ایک بھائی جن کی داڑھی بھی نہیں تھی، وہ کھڑے، ان کا حضرت صاحب یہ آیت آگے بھی پڑھے نا، یہ آیت پوری تو نہیں آپ نے پڑھی۔ یہ آیت ہے اطیعوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ اگر اولو الامر سے بھی تمہارا جھگڑا ہو تو معاملے کو پلٹانا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف، کتاب و سنت کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی تم اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہو۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، اسی میں تمہاری خیریت ہے اور اسی کا انجام بہتر ہونا ہے۔ تو یہ آگے آپ پڑھیں نا، اس میں تو آیا کہ آپ تقلید اگر مطلقاً ہوتی تو امام سے اختلاف ہی نہ ہوتا۔ یہ تو اس امام سے اختلاف کا کہا گیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ وہ کہتا ہے جی میرا درس بس صرف اتنے حصے پہ تھا۔ سر آندہ کے لیے آپ ایسے درس کیا رکھیں؟ نماز کے قریب مت جاؤ۔ پھر ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ آپ کو کہے گا سر آگے پڑھے لکھا ہوا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو، اس سے اگلا درس رکھیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ پھر ہمارا اسٹوڈنٹ آپ کو بتائے گا اس سے پیچھے بھی لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ کہانیاں، ڈرامے، 2 نمبریاں۔ اس لیے دیکھ لیں سر، میں کل اپنے بھائیوں سے کہہ رہا تھا کہ اس وقت الحمدللہ، ویسے میرے ایک بڑے قریبی بڑے بیبے بھائی ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، کیا نام ہے جی؟ چودھری محمد صاحب، ہاں دیکھ رہے ہوں گے۔ السلام علیکم۔ کئی سال پہلے وہ آئے نا، اس وقت تو یہ ہمارا فتنہ اتنا بڑا نہیں تھا انورٹڈ کاما میں، ازمائش۔ تو وہ اس وقت بھی کہتے تھے یوٹیوب کا بے تاج بادشاہ، حالانکہ یہ 4-5 سال پرانی بات ہے، اس سے اتنی ایٹ لیسٹ۔ لیکن سر آج آپ یوٹیوب پہ جائیں، جو گلے پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں نا ہم کروڑوں بریلویوں کے نمائندہ ہیں، کلپ دیکھا ہوتا ہے 800 بندوں نے، کوئی کلپ زیادہ چلا جائے تو 2000 تک چلا جائے گا، ہاں جس میں میرا نام ڈال دیں تو شاید 20,000 تک چلا جائے۔ یار کروڑوں کے آپ نمائندہ ہو تو آپ کو دیکھ تو ہزاروں میں بھی نہیں رہے، کدھر غائب ہو گئے؟ ہماری ویڈیو کو لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ایک ایک چینل کے اوپر اگر آپ روزانہ کی ہماری ویورشپ دیکھیں تو ملینز میں ہے، سارے چینلز کی ملائیں ملینز میں۔ کوئی مدرسہ نہیں، کوئی فرقہ نہیں، ایک مولوی بھی نہیں جو ساتھ کھڑا ہو، اور ایک بھی نہیں ہے جو خلاف نہ ہو۔ حتیٰ کہ اب انہوں نے اپنے خلاف کلپ بنانے چھوڑ دیے۔ میں نام نہیں لیتا، وہ لال رومال والی سرکار 1 سال ہو گیا کوئی کلپ ہی نہیں ان کا آ رہا۔ کیوں؟ توحید کا کام مکمل ہو چکا ہے، کسی بھی ٹاپک پہ کلپ بنانا بند کر دیے، اور جو ادھر بیٹھے ان کے جانشین وہ بھی میرے خلاف بنا رہے ہیں، بریلوی ہے تو میرے خلاف بنا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں آج کل ایسا بریلوی اور اہل حدیث کا ایسا اتفاق ہوا ہوا ہے، بریلویوں کے کلپس کے اندر اہل حدیثوں کے کلپ کے اندر بریلویوں کے علماء کے تھمبنیلز میں تصویریں لگی ہوئی ہیں، پروموٹ کرنے کے لیے، خلاف نہیں۔ وہ جو لاہور کا ایک گلے پھاڑ کے بولتا ہے، اس نے بھی تازہ ایک کلپ اپلوڈ کیا ہے، اس میں اس نے خادم رضوی صاحب کے ساتھ تصویر لگائی ہوئی ہے۔ تو یار آپ اتنا تو مجھے کریڈٹ دیں، میں نے اتحاد امت کروا دیا ہے، میکڈونلڈ اور KFC کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا، یعنی بریلوی اور دیوبندی کو۔ یہ تو آپ البیگ والوں کو کم از کم کریڈٹ دیں۔ اور سارے اپنا کام چھوڑ کے نا ادھر، ان کو یہ پتا چل گیا کہ بھائی یہ نا اسلامک اسٹیٹ، مسلمز دی امپائر کھڑی ہو رہی ہے، بھائی رومن امپائر تے پرشین امپائر گئی، اور پریکٹیکلی جا چکی اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں وہ لوگ بھائی جیسے شریف بھائی مشورے دیتے تھے، جناب آپ جا کے نا وہ ایک کراچی میں پروگرام کریں، ایک لاہور میں کریں۔ میں کہ نہیں بھائی، اسی طرح وہ کہتا نا یہ اپنی بل سے باہر نہیں نکلتا، میں نہیں پائی نکلنا اپنے بل تو باہر۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے قرب قیامت میں ایمان مدینے میں ایسا لوٹ آئے گا جیسے سانپ اپنی حفاظت کے لیے بل میں لوٹ آتا ہے،
حضور نے ایمان کو بل میں لوٹنے سے تشبیہ دی ہے. وہ بعض عیسائیوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا کہ بھی تمہارا نبی ایمان کو سانپ کے ساتھ تشبیہ دے کے, نہیں, سانپ کی اس عمل سے تشبیہ دی ہے, سانپ کے ساتھ نہیں, کہ سانپ اپنے آپ کو ایک پروٹیکٹڈ فیل کرتا ہے اپنے بل میں. اس طرح ایمان جس نے بچانا ہوگا نا تو اس کے لیے بل قرب قیامت میں مکہ مدینہ ہوگا. تو ہماری یہ جو دار ارکم ہے نا اکیڈمی, دار ارکم ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگ نبی اسلام کو مکہ شریف نہیں جانے دیتے تھے, انہی کے باوجدات ہے نا. تو یہ میں مسجدوں میں نہیں جانے دیتے, ہم نے اپنا دار ارکم کھول لیا. نبی اسلام بھی دار ارکم میں تبلیغ کرتے تھے. تو یہ دار ارکم جو ہے نا, یہ بیسیکلی آپ اسے اصحاب کہف کا غار کہہ لیں جسے ہم ولید بھائی کہتے ہیں, یا کچھ بھی کہہ لیں, ہم اپنا ایمان بچا کے ادھر بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اسامہ بھائی ہمیں مشورے دیتے تھے کہ جناب آپ لاہور میں کریں. میں نے کہا نہ بھائی نہ, ضرورت ہی نہیں ہے. چپ کر کے کھڑ میں بیٹھو, اور لاہور میں کسی حال میں نہیں, لاہور میں جتنے ان کے فرقوں کے لوگ آباد ہیں ان کے گھروں میں, ان کی بیٹھکوں میں گھس کے ان کے بچوں کے موبائلوں میں چلے جاؤ. جب وہ اکیلے بیٹھ کے چھپ کر کے ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور ان کے ابا جی کو پتہ بھی نہ ہو. یہ کمال ہے یا لاہور میں الحمرہ حال میں لیکچر ڈیلیور کرنا اور اس کی ایک ویڈیو بنا لینا, بعد میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہو وہاں پہ ہوا ہو. تو اللہ کا فضل ہے کہ یہ پلیٹ فارم دعوت حق, اس کی جو دعوت حق کی طاقت, میں نہیں کہتا ہماری طاقت ہے, وہ اسی پہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو کتابوں سے جوڑا ہے, اور ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو بابے کتابوں کو نہیں مانتے, واللہ انہوں نے تو عزت یہ ویل کی تھی اسی بنیاد پہ. آپ کسی بزرگ کی عالم دین کی عزت کیوں کرتے ہیں کہ یار اس کو قرآن حدیث کا علم ہے, اور اگر وہ قرآن حدیث کا دشمن ہو, نہ خود پڑھے نہ کسی کو پڑھنے دے, اور الٹا کہے کہ جو ڈائریکٹ پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا, وہ عزت کے قابل رہ جائے گا. مجھے لوگ حسد کہتے ہیں جناب جن بزرگوں کے ذریعے آپ تک یہ قرآن و حدیث پہنچے آپ ان کا احترام نہیں کرتے. سر میں کرتا ہوں, میں ان بزرگان دین کا بھی احترام کرتا ہوں, میں ان انگریزوں کا بھی احترام کرتا ہوں جن کے پرنٹنگ پریس پہ اتنی کلرڈ بک دارالاسلام نے چھاپی ہے. اگرچہ میں ان انگریزوں کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ کفر پہ مرے ہیں. آپ کو اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے بزرگوں میں اکثر گستاخانہ عبارتیں ہیں. تو صرف بزرگوں کا نام نہ لیں کہ کتابیں انہوں نے بچائی ہیں, نہ, آپ کے بزرگوں پہ ہوتا تو 8-10 ہی بخاری کے نسخے ہوتے ہیں. یہ تو انگریز کا کمال ہے, اس نے پرنٹنگ پریس آپ کو دیا ہے تو آج گھر گھر میں بخاری موجود ہے. یہ انگریز کا کمال ہے کہ یوٹیوب دی ہے اور جناب اپلیکیشنز اسلام 360 یا مکتبۃ شاملہ بنے, ایزی قرآن و حدیث بنے ہیں. اس میں آپ کے بزرگ کا کیا کمال ہے, وہ تو ایک گھڑی نہیں بنا سکے جس میں آپ نماز کا ٹائم سیٹ کر سکیں. تو اب آپ اس طرح کریں, انگریزوں کی عزت کرنا شروع کر دیں, ان کے آگے اونچا سانس لینا چھوڑ دیں, ان کا احترام شروع کر دیں, کیونکہ انہوں نے دین آپ تک پہنچایا نا, کنٹریبیوشن ہے. تو کیا کہیں گے, نہیں یار جب ان کے عقیدے کتابوں کے مطابق نہیں, بے شک انہوں نے خدمت کی ہے, تو یہی تو آپ کو کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ کے قرآن و حدیث سے ثبوت تو سن لیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں محمد بن قاسم اگر آل امیہ سے تھا تو اسلام پھر کیسے یہاں پہنچا ہوگا, اگر اس نے, میں کہتا ہوں اگر وہ اسلام لے کے بھی آئے تو اس سے اس کی غلط چیزیں غلط ہی رہیں گی. حجاج ابن یوسف نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے, عبد الملک بن مروان نے قبۃ الصخرہ ڈوم آف دا راک یروشلم میں بنوایا ہے, تو ہزاروں صحابہ کو بھی تو قتل کروایا ہے انکلوڈنگ عبداللہ ابن زبیر. تو آپ وہ کام اپنی جگہ, برائی اپنی جگہ. اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے, اور ان کی مت تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہے. سر آپ کے بابوں نے کلمے پڑھائے تھے یا نہیں پڑھائے تھے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں ہندوؤں کو, جن میں ہندوؤں کے پنڈت بھی شامل ہیں, آن کیمرہ کلمہ پڑھایا. تو یہ ہزاروں جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پہ, تو کیا بریلویوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو جو ہے وہ مان لیا ہے شیخ الہند, غوث وقت؟ کیا کہیں گے, وہ کہیں گے کلمہ پڑھایا تو کیا ہوا, عقیدے تو صحیح نہیں نے. تو سر تواڈے بھی تواڈے بابے نے عقیدے بھی ٹھیک نہیں نے, کلمہ پڑھایا تو کیا ہوا؟ جو آپ بات کریں گے, جو آلو آپ ہمیں فٹ کریں گے, آپ کو پتہ نہیں اس سے پہلے آپ کو فٹ ہو رہا ہوگا. تو آپ نے اگر ہماری بات پہ آنا ہے تو آئیں. اسی کو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس میں غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. تو یہ ذہن میں رکھیے گا, جب تک بابے راستے سے نہیں ہٹتے امت کو آپ نہیں جوڑ سکتے. مجھے مولانا اسحاق صاحب سے, طارق جمیل صاحب سے جو بنیادی اختلاف ہے نا, وہ یہی ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اپنے اپنے بابے قائم رکھتے ہوئے امت میں اتحاد ہو جائے. نہیں ہو سکتا, کیونکہ بابے تو ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. ان کے ماننے والے کیسے ان کو ایک دوسرے کا احترام کر سکتے ہیں؟ جو تاج جمیل صاحب کہتے ہیں اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ, نہیں, ہم کہتے ہیں اس کے الٹ ہے, پہلے اپنے آپ سے دستبردار ہو اور دوسرے کو بھی چھیڑے, ہو سکتا ہے کچھ بات اس کی بھی ٹھیک نکل آئے. اور مولانا اسحاق صاحب کیا کہتے تھے, احمد زابی رحمۃ اللہ علیہ, احمد تھانوی بھی رحمۃ اللہ علیہ, ٹھیک ہے جی, فلانا بھی رحمۃ اللہ علیہ. اور جب ہم کہتے ہیں یار یہ عقیدوں میں خرابیاں موجود ہیں, وہ کہتے تھے وہ ٹھیک ہیں, خدمات بھی ہیں.
اس سے امت کو جوڑا جائے. امت کبھی نہیں جڑے گی, اس لیے کہ وہ دونوں رحمت اللہ علیہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے. تو لوگ مولانا صاحب کی بات مانیں گے یا احمد بریلوی صاحب کی؟ احمد بریلوی صاحب نے حسام الحرمین میں علماء دیوبند کے بارے میں ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ مرتد اور واجب القتل ہے, اور اجماع ہے ان کے اوپر. اور وہ عام علماء دیوبند نہیں, اشرف تھانوی, رشید احمد گنگوئی, اسماعیل امبیٹوی, اور کتاب کا نام رکھا حسام الحرمین, حرمین کی تلوار. تو تلوار ظاہر ہے ساروں کے اوپر چلا رہے ہیں. اس کے جواب میں یہ 1905 میں لکھی گئی, 1906 میں لکھی گئی المحند علی المفند, ہند کی تلوار ایک مفند سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر. اور سٹھیائے ہوئے بابا انہوں نے احمد بریلوی کو کہا, اور اس میں لکھا انہوں نے کہ احمد بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گئے. کام بھی ختم. سر بابوں کو چھوڑیں گے تب کتابوں پہ اتفاق ہوگا. کتابوں پہ اتفاق ہو سکتا ہے, بابوں پہ کبھی نہیں ہو سکتا. ہاں ایک شخصیت پہ ہو سکتا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دیٹس آل. ورنہ یہ آپ قیامت تک لڑتے رہیں گے. اور سر پریکٹیکلی ہم نے یہ اتفاق کروا کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. ایسا اتفاق رہا ہے کہ ہماری وجہ سے ہمارے مخالفین نے آپس میں اتفاق کر لیا ہے. اتنا بڑا اتفاق آپ نے دیکھا تھا کہ بریلویوں کے پیج کے اوپر اہل حدیثوں کی ویڈیوز چل رہی ہوں میرے خلاف, اور اہل حدیثوں کے پیج کے اوپر بریلویوں کی ویڈیو چل رہی ہوں میرے خلاف. وہ بریلوی جو کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اور وہ امام کعبہ کے ماننے والے اہل حدیث جنہوں نے سعودیہ سے فتویٰ نکالا ہوا ہے کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اب ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں. بلکہ وہ ایک بریلوی نے کلپ چڑھایا, وہ جیسے کوئی ناکام عاشق کسی جنگل میں چلا جائے نا اور وہ شاعری شروع کر دے, اس طرح وہ ایک جنگل میں گیا ہوا ہے اور اس نے سامنے اپنا کیمرہ رکھا ہوا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا اس پہ افطار ٹوٹی ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ کتنا اچھا دور تھا, لوگ اپنی اپنی مسجدوں میں نمازیں پڑھتے تھے, اپنے اپنے علماء سے پوچھا کرتے تھے. مجھے اس وقت تک نہیں پتا کہ یہ آگے کیا کہنے والا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. کہتا ہے پھر یہ دیکھیں ایک انجینئر آ گیا. اب لوگوں کا علماء سے اعتماد ہی اٹھ گیا. یہ انجینئر کی وجہ سے نقصان ہوا ہے کہ لوگ علماء پہ اعتماد کرنا چھوڑ گئے. سر میری وجہ سے علماء پہ اعتماد نہیں اٹھا, علماء کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اٹھا ہے. کیونکہ ہم جب کوئی بات آتے ہیں نا قرآن میں لکھا ہے, وہ جا کے کہتے ہیں آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا. ہم کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے, وہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا. اب اہل حدیث کی عوام ان کے علماء پہ فٹ ہوئی کہ آپ ہمیں بچپن سے اتنی دور کی کتاب کی حدیث ہمیں بتاتے رہے. حاکم کی کتب ستہ میں تو نہیں آتی نا. الموطا امام مالک میں اس کی روایت موجود ہے, لیکن وہ بھی مرسل ہے, 2 واسطے چھوٹے میں. حاکم سے لے کے آتے ہیں, کتاب و سنت 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور مسلم شریف میں جو 4 حدیثیں تھی غدیر خون کی, قرآن و اہل بیت, وہ تو انجینئر صاحب نے بتائی ہیں. وہ درس نظامی والے اسٹوڈنٹ بھی کہتے ہیں کہ سر ہمیں تو نہیں پتا تھی. اور اگر وہ کہتا نا ان کو پتا تھی, تو یہ ایک عالم دین بتائیں کہ میری ویڈیوز بننے سے پہلے کبھی کسی عالم نے غدیر خون کی حدیث کے اوپر ویڈیو کبھی ریکارڈ کروائی ہو. اب تو لوگ کروا رہے ہیں. اب تو وہ لال ربال والا بھی مولا علی کہتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو نہیں, اب پتا چلا ہے کہ مولا کا معنی جو ہے وہ آقا بھی اور جگری یار بھی ہوتا ہے, صرف مشکل کشا نہیں ہوتا. تو سر انجینئر صاحب کو مان لینا آپ, جو 800 سال میں ایک دفعہ آتا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کلیم کرتے. ان میں کوئی آیا ہوتا تو انہوں نے فوراً مان لینا تھا. اور منیو بھی نا, میں مزاق کے طور سے کہہ رہے پاوے میں نہ اسی واسطے نہیں لیا, ورنہ انہوں نے کٹ لینا سے بچوں جو بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ مانے کہ آپ کے اندر یہ خرابیاں تھی, ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں. یہ بہت بڑی دشمنی کر رہے ہیں, پوری زندگی بابوں کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں. اور آخر میں فضائل اعمال کی جو کہ بات ہوئی ہے, فضائل سنت کا بھی یہ حال ہے. میں آپ کو بتاؤں, فضائل اعمال میں نے اس کے اوپر ایک مجلس ریکارڈ کروا دیا. اوور آل کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, مجلس نمبر 100 میری زندگی کا سرمایہ ہے. انشاءاللہ تعالی میں اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتا ہوں, میں نے یہ زندگی میں یہ کام ایسا کیا ہے جو صدیوں میں ایک یونیک کام تھا, جو کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کرنے کی, کہ لوگوں کو بتایا جائے کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اس میں میں نے جو شروع کا 1 گھنٹہ مقدمہ پیش کیا, اس میں نے پیش کیا تھا فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے, فضائل ذکر والے چیپٹر کے, فضائل قرآن والے چیپٹر میں, قرآن کے پڑھنے کی جو تلاوت کے فضائل ہیں, کہ ایک رات احمد بن حنبل کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی. کہانی کا سٹارٹ ہی بلنڈر سے ہو رہا ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں کیوں نہیں زیارت ہوئی؟ 143 الاعراف آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, پہاڑ کی طرف دیکھ. ادھر اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے احمد بن حنبل کو بعد میں زیارت کرانی ہے, خواب والا پیکج منظور ہے, انہوں نے کہا بالکل یا اللہ. جڑا پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر نہیں ہوا ہے احمد بن حنبل کہانی, یہی امام حنیفہ کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا. اماموں کو ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے. جب ہم عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ شرک جو کھڑا ہوا ہے اس کا مذمت کرتے ہیں, تو عیسیٰ ابن مریم کو ہم برا نہیں کر رہے, نعوذ باللہ, وہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ. تو احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے اللہ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ تیرا قرب کیسے حاصل کروں, تو کہا قرآن کے ذریعے. تو احمد بن حنبل نے کیا, یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے, اندازہ کرو. احمد بن حنبل کو تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی, ان کو تو عربی آتی تھی. یہ سمجھے کہ احمد بن حنبل کسی پنجاب کے کسی قصبے پیدا ہوئے نے, کہ سمجھ کے بغیر سمجھ کے.
اور اس سے بڑی بات یہ احمد بن حنبل کو جاہل مانتے ہیں کیونکہ عالم کو تو عربی آتی ہوتی ہے. انہیں سمجھا کہ احمد بن حنبل کوئی مویشی ڈنگر پالنے والا کوئی بندہ ہوگا, تو اس نے آگے سے پوچھ لیا. یا ہو سکتا ہے یہ تعویل کرے کہ انہوں نے اپنے سے نہیں پوچھا سی, تو اڈے سے پوچھا سی, چلو جی ایمان. تو اللہ نے کہا کہ چاہے سمجھ کے چاہے بغیر سمجھ کے. تو قرآن کیا اس لیے نازل ہوا ہے کہ بغیر سمجھے؟ پورے قرآن کا مقدمہ یہ ہے کہ قرآن ہم نے نصیحت کے نازل کیا. سورہ محمد میں آتا ہے کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں, تم قرآن کے اوپر تفکر نہیں کرتے ہو؟ سورہ صاد کے اندر آئی ہم نے کتاب اس لیے نازل کی کہ تاکہ اس کی آیات پر غور کیا جائے اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. فی البدی بے شمار آیات ہیں, میں نے اس پہ پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے, امام الانبیاء کی دعوت قرآن, ریسرچ پیپر نمبر 4, کہ قرآن تو اس لیے نازل ہی نہیں ہوا تھا کہ اس سے مردے بخشوائے جائیں, یہ تو قرآن تعلیم کے لیے نازل ہوا تھا. تو کتنے غیر محسوس طریقے سے انہوں نے قرآن کی نفرت آپ کے دلوں میں ڈالی ہے. تو ان علماء نے تو دین کی حفاظت کرنی تھی, لیکن الٹا یہ خود دین کے دشمن بنے. ابھی میں نے اور بہت کچھ باتیں کرنی ہے لیکن ضرورت نہیں ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے علماء کے فضائل کے اوپر, علماء سو کے, بلعام بن باعورہ والی. آیا چاس آیا ویڈیو دیکھ کے, ایک ایک حوالہ ڈسپلے کرایا سائڈ پہ, تو وہ میری ویڈیو دیکھ لیں. باقی جتنی میں نے باتیں کرنی ہے نا وہ ان 35 منٹس کے اندر میں نے کی ہوئی ہیں, ورنہ یہ 35 منٹ اور کلپ آگے چلا جائے گا. ٹھیک تو جی گیس, آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے مرزا علی کی, تو بھائی اب اس میں اپنی اب ذاتی رائے دیں کہ بھائی جو مرزا علی نے بیان دیا ہے کیا وہ ٹھیک دیا ہے. اس میں جو انہوں نے بات کی امام ابو حنیفہ کے بارے میں, کیا وہ حقیقت میں ایسی ہی ہے یا اپنی طرف سے بات بنائی گئی ہے؟ اگر ایسی ہی ہے تو کیوں ہے ایسی, اور اگر ایسی نہیں ہے تو پھر مرزا علی نے یہ بیان کیوں دیا؟ تو اس میں اپنا ذاتی رائے دیں, اپنا مشورہ دیں, اپنا فیصلہ بتائیں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنا, کمنٹ کرنا, میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ملتا ہوں کو اچھی سی نیکسٹ ویڈیو, تب تک کے لیے اللہ حافظ.